السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ عقیدہ سیکھیں سبق نمبر 11 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں فرشتوں پر ایمان پارٹ 2 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامعین، فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں نہ تھکتے ہیں، نہ نکاح کرتے ہیں۔ وہ جنسی خواہشات سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، یعنی ان میں میل اور فیمیل کا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پروں والے بنایا ہے، کسی کے 2 ہیں تو کسی کے 3 ہیں اور کسی کے 4 پر ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ کپڑے بہت ہی سفید ہوا کرتے تھے، بال انتہائی سیاہ ہوا کرتے تھے۔ ان کی اصلی جسامت بہت بڑی ہوا کرتی ہے، جیسے عرش کو اٹھائے ہوئے ایک ایک فرشتے کی جسامت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کان اور کندھے کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کا ہوا کرتا ہے۔ کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اٹھائے رکھنے کی ذمہ داری دے رکھی ہے، اور کچھ فرشتے ان لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان پر چھا جاتے ہیں، اور کچھ فرشتے پہاڑوں پر مامور ہیں، یعنی پہاڑوں کی ذمہ داری ان کو سونپ دی گئی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے سفر میں ستایا گیا تو پہاڑ کے فرشتے نے آ کر کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ اور سامعین، بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو ان لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں جو مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کو بھی دعا دیتے ہیں جو سیدھی جانب کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کو بھی دعا دیتے ہیں جو نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے حق میں بھی دعا دیتے ہیں جو سونے سے پہلے وضو کر کے سوتے ہیں۔ ان فرشتوں کا انسانوں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ فرشتے انسانوں کے حق میں بہت خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذمہ داری لگا رکھا ہے کہ ہم سفر میں ہوں یا اپنے گھروں میں ہوں یا باہر ہوں یا حالت نیند میں ہوں یا حالت بیداری میں ہوں، ہر حال میں ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس پر چھا جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں کتا رکھتا ہے تو فرشتے وہاں نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی گھر میں تصویریں لٹکائے رکھتا ہے تو وہاں بھی فرشتے نہیں آتے ہیں۔ سامعین، فرشتوں پر ایمان لانے کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے نمبر 1، فرشتوں پر ایمان لانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ اس نے اس قدر بڑی مخلوق کو پیدا کیا اور اپنی عبادت پر لگا رکھا ہے۔ دیکھا جائے تو ان کی عبادت کے سامنے ہماری عبادت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ، انسان بڑا کمزور ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً فرشتوں کو بھیجتا ہے، جیسے جنگ بدر میں ہوا۔
اسی طرح مختلف مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نیک لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ اس سے بندے میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ جیسے اگر اس کو یقین ہو کہ اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں، تو وہ تنہائی میں رہتے ہوئے بھی گناہ سے بچ جائے گا۔ فائدہ نمبر 4، جب یہ بندہ تصور کرتا ہے کہ ملک الموت کبھی بھی اس کے پاس آنے والا ہے تو عمل کرتے ہوئے اس کو مزہ آتا ہے۔ جب یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ اس کو مرنا ہے تو اس سے بندے کو عمل کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ 5واں فائدہ، انسان اگر فرشتوں پر ایمان لائے تو یہ ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ قبر میں فرشتے اس کو عذاب دیں گے۔ اس کا ڈر اور بڑھ جاتا ہے جب اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ فرشتے اندھے اور بہرے ہوتے ہیں، جو نہ ہماری آواز کو سن سکتے ہیں نہ ہماری تکلیف کو دیکھ سکتے ہیں، صرف عذاب ہی عذاب دیتے رہتے ہیں۔ فائدہ نمبر 6، فرشتوں پر ایمان لائے تو جہنم میں عذاب دینے والے فرشتوں سے بھی ڈر ہوگا جو کبھی بھی رحم کرنے والے نہیں ہیں۔ فائدہ نمبر 7، اگر فرشتوں پر ایمان ہو تو رحمت والے فرشتوں سے خوشی بھی ہوتی ہے کہ وہ ہماری خاطر ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ ان کی ایک بھی دعا قبول کر لے تو ہماری نجات کا سامان بن سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کے حق میں فرشتوں کی دعا قبول فرما اور فرشتوں کو ہماری حفاظت کے لیے مامور فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔